گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ ناظرین، علامہ اقبال نے یہ شعر شیخ احمد فاروقی سرہندی کے تعلق سے کہا تھا، جنہیں عموماً مجدد الفسانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے اس وقت اسلامی عقائد کی اصلاح کے لیے آواز بلند کی جب مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے وضع کردہ دین الہی کے نام پر سینکڑوں درباری مولویوں کی جانب سے مسلمانوں میں شرک و بدعات کی راہیں ہموار کی جا رہی تھیں۔ سلطنت مغلیہ کے سب سے طاقتور بادشاہ کے خود ساختہ مذہب کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی جرأت کے مظاہرے پر ہی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہلائے۔ اس پرآشوب دور میں آپ نہ خود دین محمدی پر قائم رہے بلکہ دین الہی کے رد میں تحریک چلائی اور درباری مولویوں سے مناظرے کیے۔ شیخ احمد سرہندی کی کوششوں کے نتیجے میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا حلقہ وابستہ ہوا۔ آپ کے مریدوں کی تعداد میں شب و روز اضافہ دیکھ کر بادشاہ وقت بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آپ کی بڑھتی مقبولیت کے سبب مغل شہنشاہ اکبر کے بیٹے محمد جہانگیر نے شیخ احمد سرہندی کو قلعہ گوالیار میں نظر بند کرنے کی جسارت بھی کی، جس کا خمیازہ جہانگیر کو مہابت خان کی لشکر کشی کی شکل میں بھگتنا پڑا تھا۔ تاہم بعد میں جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے شیخ احمد سرہندی کو نہ صرف رہا کیا بلکہ ان سے معافی طلب کی اور بقیہ عمر شیخ کے ساتھ ہی وابستہ رہا۔ نیز اس نے اکبر کی جانب سے جاری کردہ تمام غیر شرعی اور غیر اسلامی قوانین بھی واپس لے لیے۔ شیخ احمد سرہندی کی پیدائش 14 شوال 971 ہجری کے روز صوبہ پنجاب کے علاقہ سرہند میں ہوئی۔ آپ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے نسبت رکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر شیخ احمد فاروقی سرہندی کہلائے۔ آپ کا سلسلہ نسب 31 واسطوں سے حضرت عمر سے جا ملتا تھا۔ آپ نے زمانے کی روایات کے مطابق ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ عبدالاحد فاروقی سے حاصل کی۔ بعد میں حضرت مولانا کمال الدین کشمیری سے معقولات، حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب کشمیری سے علم حدیث کی بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ کچھ عرصے تک لاہور اور سیالکوٹ میں بھی رہے، لیکن سرہند کے بعد آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دہلی میں گزرا۔ آپ 36 برس کی عمر میں دہلی تشریف لائے اور سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہوتے ہوئے حضرت خواجہ باقی باللہ کی شاگردی اختیار کی۔ اس زمانے میں ہندوستانی مسلمان اسلامی تعلیمات سے زیادہ کرامات اولیاء پر یقین رکھتے تھے۔ علماء کرام نے اپنی تقاریر و خطابات میں قرآن و حدیث کی بجائے علم فقہ اور تصوف پر انحصار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں احمد سرہندی نے ابن العربی کے نظریہ وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا اور نماز روزہ جیسے بنیادی عبادات کی تعلیمات دیتے ہوئے بتایا کہ حقیقی اسلام اور شریعت کے بغیر تصوف گمراہ کن ہے۔ تصوف کی اس گمراہ کن شکل کی تردید شیخ احمد سرہندی کا ایک اہم اور قابل ذکر کام ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں اثبات النبوت اور اسلامی فلسفہ تصوف پر توحید شہودی جیسی تصانیف ترتیب دی۔ شیخ احمد سرہندی کی وفات 63 برس کی عمر میں 28 صفر 1034 ہجری کے روز سرہند میں ہوئی اور آپ وہیں مدفون ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال شیخ احمد سرہندی سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ بال جبریل میں پنجاب کے پیرزادوں کے نام سے ایک نظم میں اقبال نے اپنی عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔